افغانستان کے مسئلے پر وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ جے شنکر کے مطابق فی الحال حکومت ہند کی توجہ افغانستان میں سیکیورٹی اور اپنے شہریوں کی بحفاظت واپسی پر مرکوز ہے۔ جے شنکر نے مزید کہا کہ افغان عوام کے ساتھ ہندوستان کے تاریخی تعلقات کو جاری رکھا جائے گا۔ وہیں حکومت ہند نے کابل میں ہندوستانی سفارتخانے کو بند کیے جانے کا دفاع کیا ہے۔ Well, at the moment, we are, like everybody else, very carefully following developments in Afghanistan. I think our focus is on ensuring the security in Afghanistan and the safe return of Indian nationals who are there. So that is really what has been very much the focus of my own engagements here. Talking to the UN Secretary General, to other colleagues who are here, as well as with the US Secretary of State a few days ago. Well, look, I think first of all, while you used the word investment, for us, it reflected what was a historical relationship with the Afghan people. I think that relationship with the Afghan people obviously continues, and that will guide our approach to Afghanistan in the coming days. At this time, I think these, as I said, these are early days. Our focus right now is on ensuring the safety and security of Indian nationals who are there. خصوصی طیارے سے افغانستان سے جرمنی پہنچے انسانی حقوق کارکنوں نے کابل کے ہوائی اڈے پر افراتفری کے مناظر بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہوائی اڈے پر صورتحال بالکل ویسے ہی ہے جیسے ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق ایئرپورٹ پر مایوس لوگ، مایوس ماؤں، مایوس باپ اور لوگ اپنے کاغذات تھامے ہوئے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ Ich bin ein bisschen beschämt, weil ich gesehen habe, wie viele Menschen auf Hilfe warten, wie viele um ihr Leben fürchten, weil sie schlichtweg das Verbrechen in den Augen der Taliban begangen haben, für Ausländer zu arbeiten. Und das ist natürlich dann schon bitter, weil wir wissen, wie sehr die Afghanen Geld brauchen auch, um ihre Familien zu ernähren. Und es gibt nicht so viel Arbeit für so viele Menschen. Und von daher, glaube ich, war das schon ein wichtiger Zweig auch für die Familien, für den sie jetzt aber bestraft. دہلی میں آسٹریلیا کے سفارتخانے کے باہر افغانی شہریوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے۔ افغانی شہری جن میں زیادہ تعداد طلباء کی ہے، وہ انسانی بنیاد پر آسٹریلیا سے ویزا دینے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ہم یہاں 2018 سے آیا ہے، بس ادھر اپنے ہم ریفیوجی رجسٹریشن ہے، اور ہم ادھر آیا ہے کہ اگر ہو سکے تو آسٹریلیا ایمبیسی ہم کو ویزا دے دے، ادھر بھیجیں گا، اس لیے آیا ہے۔ تو آسٹریلین ایمبیسی میں آپ کی کسی سے بات چیت ہوئی ہے؟ بات چیت ہوئی، مطلب انہوں نے بتایا ابھی آپ جائیے، پیپر دیا کہ وہ آن لائن میں کر دیجیے، ابھی ادھر نہیں بنے گا۔ کل اور صبح جو آیا تھا اس کا ہو چکا ہے، ہم کو نہیں دیا۔ بس میرا عمر 24 ہے، دہلی سے 2.5 سال ہو گئے تھے رہتے ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج آسٹریلین ایمبیسی آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آیا کہ ہیلپ چاہیے، ہیلپ اصل کے۔ ہم افغانستان میں نہیں جا سکتا ہوں، ہم انجورڈ ہو، ہم پولیس سے پہلے افغانستان میں ابھی منہ میں گولی لگایا، اور گولی لگی تھی اور ایک پیر میں لگے ہیں، اور ہم نہیں جا سکتا ہوں افغانستان میں۔ بس ہیلپ مانگنے کے لیے آئے تھے، اور جتنا لوگ تھا ادھر سب آپ کو پتہ ہے افغانستان کا سچویشن کیسا سچویشن ہے ابھی۔ جتنا لوگ ہیں وہ سب، کیونکہ ہم لوگ ایک بار طالبان کا وہ تجربہ کیا تھا تقریباً 20 سال پہلے، ابھی جب سے وہ لوگ پھر سے آیا افغانستان میں تو تھوڑا گڑبڑ، لوگ ایسے اپنے آپ کو آرام محسوس نہیں کرتا ہے، سیف محسوس نہیں کرتا ادھر افغانستان میں۔ اس لیے میں تو 2 سال پہلے آیا تھا، 2 سال پہلے میں آیا تھا انڈیا میں، اور ابھی بھی شاید آنے والا ہوگا، کیونکہ ابھی تو ادھر فلائٹ بھی بند ہے، اور ایئرپورٹ میں سب جگہ میں ایسے
बंद है, कोई फ्लाइट भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। शायद अगर एक बार फ्लाइट छोड़ दी जाए तो फिर सब लोग वापस इधर इंडिया में आ जाए। तालिबान को एक और बड़ा झटका लगा है। हाल ही में अमेरिका ने 9.5 बिलियन डॉलर यानी 706 अरब रुपए के असासे मुंजमद किए थे, जिसके बाद अब IMF यानी बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने अपने वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। IMF ने कहा है कि तालिबान के ज़ेर कब्ज़े अफगानिस्तान अब अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और ना ही उन्हें कोई नई मदद दी जाएगी। IMF ने 460 मिलियन डॉलर या तकरीबन 3,400 करोड़ रुपए के हंगामी रिजर्व तक अफगानिस्तान की रसाई रोक दी है। ये फैसला तालिबान के कब्जे के बाद मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। तालिबान ने कल मशरक़ी अफगानिस्तान में एक एहतजाजी मार्च को पुरतशद्दुद तरीके से दबा दिया। महकमे सेहत के एक अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि क्रैकडाउन के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए हैं। मशरक़ी शहर जलालाबाद में दर्जनों लोग यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई के लिए जमा हुए। एहतजाजियों ने इन इलाकों में तालिबान के सफ़ेद झंडे को नीचे कर दिया और अफगानिस्तान के कौमी परचम को लहराने की कोशिश की। दरअसल बहुत से अफगान शक व शुबहात का शिकार है और कल के एहतजाज का पुरतशद्दुद रद्द अमल उनके खौफ में इजाफा करता है। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना है कि अमेरिका उन लोगों के लिए अनथक मेहनत कर रहा है जो काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचना चाहते हैं ताकि वो अफगानिस्तान से निकल सके। ये उस वक्त सामने आया जब तालिबान कर्फ्यू और चौकियों ने इन लोगों की तादाद को महदूद कर दिया है जो हवाई अड्डे के अंदर अमरीकी ज़ेर इंतज़ाम इनखला के अमल के मकामात तक पहुंचने के काबिल है। व्हाइट हाउस के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश करने वाले शहरियों के लिए महफूज रास्ते की इजाज़त देने पर इत्तेफाक किया है, लेकिन इनखला का रास्ता तालिबान की रुकावटों की वजह से महदूद है। In the last 24 hours, U.S. military flights evacuated approximately 2,000 more people. Over the last several days, we have processed more than 4,840 people for evacuation. We have communicated directly with all U.S. citizens who enrolled with Embassy Kabul with specific instructions about when and where to go for evacuation flights. Shortly, we will invite more than 800 Afghan special immigrant visa holders to board flights to the United States. दूसरी जानिब अमेरिका ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि वो तालिबान के इक़दामात और बयानात पर नजर रखे हुए हैं। Taliban are hoping to create a government in Afghanistan. They seek legitimacy. We are all watching their actions. Their actions will speak to whether in fact they are going to protect the basic human rights and the basic rights of the Afghan people. And their actions in these days will tell us whether there's reality to what their words say or whether there is not. अफगान सदर अशरफ गनी ने बुध के रोज तालिबान की पेशकदमी के पेश नज़र एक वीडियो भी जारी किया है जो उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया। زه د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مشکور یم او په هغوی ویاړم. هغوی ماته نه ده خوړلې، اصلي ماته موږ په سیاست کې خوړلې ده. په کوم سیاست کې؟ هم د طالبانو د رهبري سیاسي ناکامي وه، هم د حکومت د رهبري سیاسي ناکامي وه او هم زموږ د نړیوالو همکارانو سیاسي ناکامي وه. دا ناکامي د سولې پروسه وه چې د جنگ په بهیر بدل شو او سره له دې چې بار بارم د ټرمپ په ادارې کې دا پیشگویی کړې وه چې باید سوله د افغانانو د تجربه او بین‌المللي معیارونو په اساس وسي، هغه ونه شوه. واقعي اسلامي अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल की वजह से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दरामदात और बरामदात काफ़ी बुरा असर पड़ा है। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह बंद है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद है जिसकी वजह से दरामदात बंद है। FIEO के DG के मुताबिक हिंदुस्तान चीनी, दवासाजी, चाय, कॉफ़ी, मसाले और ट्रांसमिशन टावर अफगानिस्तान को बरामद करता है। साथ ही
خشک میوہ جات اور پیاز جیسی چیزیں افغانستان سے درآمد کی جاتی ہے، تاہم انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ تجارت سے متعلق سرگرمیاں جلد ہی شروع کی جائیں گی، کیونکہ یہ دونوں ممالک کے لیے ضروری اور فائدہ مند ہے۔ امید ہے کہ افغانستان میں سیاسی استحکام آنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیے، جس طرح کا سڈن وہاں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوا ہے، اس سے ایک بہت انشچتا کا دور آیا ہوا ہے، اور بزنس اس سے لازمی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا پربھاؤ اس کے اوپر آئے گا۔ ابھی تک جو ہمیں سوچنا ملی اس کے حساب سے جو افغانستان کا جو بھی لینڈ روٹ کے تھرو امپورٹ ہوتا تھا، جو پاکستان کے تھرو ہوتا تھا، وہ بند ہو گیا ہے، بیکاز طالبان نے کوئی بھی موومنٹ افغانستان سے پاکستان کی طرف بند کر رکھا ہے۔ تو اس سے جو امپورٹس ہے وہ پربھاوت ہوگا۔ ابھی تک ہمارا ایکسپورٹ زیادہ پربھاوت نہیں ہوا، بیکاز ایکسپورٹس کے لیے ہم یا تو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹریڈ کوریڈور روٹ کو یوز کرتے ہیں جو ایران کے تھرو جا رہا ہے، یا پھر ہم تھرڈ کنٹری ایکسپورٹس لائک ہم دبئی کے تھرو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ نہیں ہو رہا۔ لیکن جہاں تک ہم نے نریاتکوں سے سنا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کافی اس وشے کو کلوزلی دیکھ رہے ہیں، اور اگر جہاں پہ ان کے پاس ابھی شپمنٹ کے لیے ٹائم ہے، وہ ان شپمنٹس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ نے بھی ایکسپورٹر سے بولا ہے کہ اگر آپ شپمنٹ بھی کر رہے ہیں تو ضرور یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس کریڈٹ انشورنس کور ہونا چاہیے، بیکاز کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گڈس بھیج دیں اور پیسہ لانے میں دقت ہو، جہاں بزنس مین پیسہ بھی دینا جا رہا ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کا ریسٹرکشن اور ریمیٹنس کے اوپر آ جائے، جو کہ ایک چیلنج کر سکتا ہے۔ تو ہم اپنے ایکسپورٹرز کو یہی بول رہے ہیں کہ کریڈٹ کور کے اندر یہ شپمنٹ کیا جائے۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ وادی کشمیر میں آج یوم عاشورہ ہے۔ وادی بھر کے مختلف مقامات پر ذوالجناح عالم شریف کے علاوہ بڑے بڑے جلوس برآمد کیے جاتے ہیں۔ بڑگام کے ماگام، گوم احمد پورہ، بابا پورہ ماگام اور دیگر مقامات سے آج جلوس عزا برآمد ہوں گے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں عزادار شرکت کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ملب بوچھن سے بھی ذوالجناح برآمد ہوگا، جو مرکزی امام بارگاہ یاگی پورہ ماگام میں اختتام پذیر ہوگا۔ ہمارے نمائندے منیر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ یوم عاشورہ کے حوالے سے کئی جگہوں پر جلوس برآمد ہو رہے ہیں۔ منیر، سے آج جلوس عزا برآمد ہوں گے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں عزادار جی منوجہ، جس طریقے سے صبح بھی بتایا ہے، آج کشمیر میں یوم عاشورہ منایا جا رہا ہے اور جگہ جگہ یہاں پہ عاشورہ کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سن 61 ہجری میں نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو بے مثال قربانی انجام دی ہے اور دین اسلام کی بقا کے لیے، تو اسی کی یاد میں، انہی کی یاد میں آج جگہ جگہ جلوس برآمد ہوئے ہیں۔ جہاں ہم ملابچن کے جو جلوس نکلنے والا تھا وہ برآمد ہوا ہے، وہ ابھی ماگام پہنچا ہے، اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ عزادار بھی موجود ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی آپ یہ بتائیں کہ آج عاشورہ ہے، امام حسین نے جو قربانی دی ہے کیا کہیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کے لیے قربانی دی۔ اگر امام حسین انسانیت کے لیے قربانی نہیں دی تو انسانیت ختم نہیں تھی۔ یزید مٹانا چاہتا تھا اسلامی افغان اور انسانیت، اسی لیے امام حسین نے قربانی دی۔ عالم اسلام انسانیت کی یہاں پہ اگر عزادار ہیں، آپ بتائیں امام حسین نے قربانی دی ہے، قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی، اور انہوں نے اس وقت جو حق اور باطل ہے اس میں انہوں نے فرق کیا ہے، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اعتبار سے یہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا سارا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور شر شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ یہی خیر اور شر یہ انسان کے روپ میں آیا، پہلے حاجر اور قادر آیا، پھر موسیٰ اور فرعون آیا، پھر ابراہیم اور نمرود آیا، یہی کڑی پھر کربلا میں پیش آئی، ادھر یزید اور حسین آیا۔ یزید شیطان کے روپ میں آیا اور حسین خدائی نمائندے کے روپ میں آیا۔ تو اس نے انسانیت کو یہ درس دیا ہے کہ جہاں پہ پھر ظلم ہو، بربریت ہو، وہاں انسان کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہے ظلم کے خلاف۔ یہاں پہ اگر ہم عزاداری کی بات کریں گے، انسانیت کی بات کریں گے، امام حسین نے انسانیت کا سب سے بڑا پیغام دیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ امام حسین نے عالم انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے پریوار کو قربان کیا ہے میدان کربلا میں، کیونکہ یزید نے وہاں پہ مخلوط کیا ہے، حلال حرام کو مخلوط کیا ہے، اور امام حسین نے اسی کو امر بالمعروف کرنے کے لیے وہاں کوفے گئے ہیں، اور کربلا میں یزید نے کربلا کے میدان میں وہاں سے رہ کر کے ان کا پابندی لگا دی جائے اور ان کا قتل کیا جائے، اور امام حسین نے ساری پریوار کو، ساری خاندان کو اسلام کی بقا کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے وہاں پہ قربانی کیا ہے، اور امام حسین نے وہاں پہ ایک صدا دیا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، یعنی اس نے اسلام کی مدد کے لیے
कुरान की बका के लिए और इंसानियत की बका के लिए वहाँ पे वो सदा दी है। और आज दुनिया में ये सदा गूंज रही है हर जगह और हम कहते हैं लबैक या हुसैन हम आपके साथ हैं। और इंसानियत के लिए बचाने के लिए जहाँ पे जुल्म हो रहा हो वहाँ पे मजलूमों की मजलूम के साथ आवाज के साथ आवाज हम लगा रहे हैं और हम हुसैन के साथ हैं। और हुसैन ने जो कुर्बानी दी है हमें इस पर फख्र है कि देखिए मनोज, जिस तरीके से नजरदारों का कहना है कि हुसैन ने जो पैगाम दिया है करबला में, किसी नजरदारों का कहना है कि हुसैन ने जो पैगाम दिया है करबला में, यहाँ पे सिर्फ लब्बैक या हुसैन के नारे जो गूंज रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जुलूस आज़ाद जो है, यहाँ पे जो मलबुछन से जो जुलूस बरामद हुआ है, इस वक्त आज़ादार जो है मर्द ख़वातीन है नवाखानी कर रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को राजा अक़ीदत पेश करें। और इस तरीके से जिस तरह आज़ादारों का कहना है लब्बैक या हुसैन के जो नारे हैं वो गूंज उठे हैं कि जिस तरीके से सन 61 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पे दी है वो क़यामत तक उन्होंने वो इस्लाम जो है उनमें जिंदा जावेद रखा है, जो इंसानियत है खासकर। और दुनिया के अंदर जो भी जुल्म है उस जुल्म के खिलाफ इमाम हुसैन ने वही दर्ज दिया है कि डट कर खड़ा हो और जुल्म को खात्मा किया जाए। बिल्कुल मुनीर, आज उम्मत मुस्लिमा जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगामात को, उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को याद करते हैं। मुनीर, बेहद शुक्रिया आपका। श्रीनगर में यौम आशूरा पर सन्नाटा है। इंतजामिया की जानिब से किसी तरह के प्रोग्राम और भीड़ भाड़ पर पाबंदी है। सड़कों और गलियों में खारदार तार बिछा दी गई है ताकि किसी तरह के हालात पैदा न हो। आबी गुजर श्रीनगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरह खारदार तार बिछा दी गई है। यहाँ एहतमाल रहता है कि यहाँ आज अज़ादार आशूरा पे जुलूस की सूरत में बरामद ना हों। आम तौर पे आज बिल्कुल यहाँ पे शांति है, एक तरह का अमन का माहौल है। हाँ, कुछ एक मकामात पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। उसकी वजह यह है कि एहतमाल रहता है 8 तारीख को जो हालात 8 मुहर्रम को यहाँ पे पैदा हो गए थे, उसके बाद काफ़ी एहतियात से काम लिया जा रहा है। आज सबसे बड़ा जो जुलूस है वो बरामद होगा, वो सब इकजा होगा जड़ीबल में। वहाँ पे आशूरा के मौके पे एक बहुत बड़ा जम गफ़ीर रहता है, आज़ादारों का वहाँ पे जमा होते हैं और इमाम हुसैन की याद में, वहाँ पे उनकी शहादत की याद में, अजीम शहादत की याद में वहाँ पे लोग आज़ादारी करते हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। यौम आशूरा के मौके पर अंजुमन शरई शियान के बैनर तले जामिया बाबुल उलूम बड़गाम से जुलूस निकाला गया है, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की और इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानियों को याद किया और नौहा ख्वानी की। वहीं मध्य प्रदेश में यौम आशूरा के मौके पर निकलने वाले रिवायती जुलूस पर साबिक़ा साल की तरह इमसाल भी पाबंदी आयद की गई है। रियासत के सभी अजला की तरह राजधानी भोपाल में भी आशूरा के जुलूस पर पाबंदी आयद की गई है। हालांकि हुकूमत की गाइडलाइन के बीच राजधानी भोपाल समेत रियासत के 317 मकामात मजालिस के इनेकाद का सिलसिला जारी है। कलेक्टर भोपाल अविनाश लावनिया का कहना है कि हुकूमत की गाइडलाइन में हर तरह के जुलूस और चल समारोह पर पाबंदी आयद की गई है। इसी के साथ उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि मजहबी रहनुमाओं ने पाबंदियों के बीच मजालिस के इनेकाद पर अपनी खुशी का इजहार किया है। ये कहना चाहूँगा कि कोविड की जो गाइडलाइंस है उनमें स्पष्ट है कि किसी प्रकार का चल समारोह या जनसमूह का एकत्रीकरण जो है वो प्रतिबंधित है। इसमें हर्ष का विषय ये है कि सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि पूरे कोविड गाइडलाइंस जो है उनका पालन करते हुए ही मुहर्रम जो है उसको मनाया जाएगा और उसी के तहत सारी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास प्रदेश के ज़ेर एहतमाम शहदाए करबला की याद में रियासत गिर सतह पर आज से शजरकारी मुहिम का आगाज किया जाएगा। शजरकारी मुहिम में बिला लिहाज कौम व मिल्लत सभी मकतब फिक्र के लोग शामिल होंगे। राजधानी भोपाल के करबला मैदान में शजरकारी मुहिम का आगाज शाम 4 बजे होगा। शजरकारी मुहिम का मकसद अवाम को करबला के शहीदों की तालीमात से वाकिफ कराना और माहौलियात को आलूदगी से बचाना है। शजरकारी मुहिम के पहले दिन भोपाल में करबला के 72 शहीदों के नाम से न सिर्फ पेड़ लगाए जाएंगे बल्कि उनके नाम की तख्ती भी पेड़ों पर लगाई जाएगी।
یوم عاشورہ کے موقع پر انجمن شریشیان کے بینر تلے جامعہ باب العلوم بڑگام سے جلوس نکالا گیا. سمی ہمارے ساتھ جڑ چکے. سمی، آج کے موقع پر کس طرح کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے بڑگام میں؟ دیکھیے منازع، آج امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی یاد میں عاشورہ کا جلوس برآمد ہوا جامعہ باب العلم بڑگام سے، جس میں کثیر تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو یاد کیا. زن و مرد، صغیر و کبیر سینہ کو بھی کرتے ہوئے، نوا خوانی کرتے ہوئے، مرثیہ خوانی کرتے ہوئے جامعہ باب العلم سے ابھی نکلے ہیں اور یہاں بڑگام امام باڑے کی طرف جلوس روا دوا ہے اور اس میں خاص طور پہ بچے بھی شرکت کر رہے ہیں اور امام حسین علی مقام کو جو ہے شرکت کر رہے ہیں. ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ جو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے سبیلیں بھی لگائی ہے. جگہ جگہ پہ جہاں سے جلوس گزرے گا وہاں پہ بچوں نے سبیلیں لگائی ہے اور وہ وہاں پہ جو ہے لوگوں کو پانی دے رہے ہیں، لوگوں کی پیاس جو ہے بجھا رہے ہیں. ان سے ہم نے بات کی. ان کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام 3 دن کربلا میں پیاسے رہے اور جو بھی شخص یہاں سے گزرے گا ان کو ہم پیاسا نہیں رکھیں گے، ان کو ہم پانی پلائیں گے اور امام حسین علیہ السلام کی یاد تازہ کریں گے. اور میں بتاؤں گا آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے، تو سیکیورٹی کے معقول انتظامات کیے گئے ہیں عزاداروں کے لیے کیونکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. فی الحال جلوس جو ہے وہ جامعہ باب العلم مرگونڈ سے نکلا ہے اور جس میں زن و مرد، صغیر و کبیر امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو یاد کر رہے ہیں اور جو یہاں پہ نوا خوانی ہو رہی ہے، یہاں پہ مرثیہ خوانی ہو رہی ہے اور امام حسین اور ان کے رفقا کو بہترین خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہی کے دن عاشورہ کے دن 61 ہجری میں میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو 72 شہید ہیں وہ وہاں پہ شہید ہوئے تھے. بالکل. اور وہیں پورے بڑگام میں کس طرح کی صورتحال رہے؟ کیا امن سے جلوس برآمد کیا گیا؟ کیونکہ وہیں جس طرح کی گائیڈ لائنز بھی آئی تھی کورونا کے چلتے بھی یہ کہا گیا تھا کہ بھیڑ جمع نہ ہو اور اس طرح کے جو جلوس ہو ان سے پرہیز کیا جائے. دیکھیے ایڈمنسٹریشن سے ہم نے بات کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے الاؤ کیا ہے اور جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں، چاہے SOPs ہو یا سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہو یا پھر ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عزادار جو ہے وہ جلوس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ جو ہے وہ ساتھ لائے جا رہے ہیں اور وہ جلوس میں شرکت کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے تھے SOPs کی، تو SOPs کا بھی پورا خیال رکھا جا رہا ہے اور ایڈمنسٹریشن نے بھی یہاں پہ جو ہے آج جلوس کی پرمیشن دی ہے اور فی الحال یہاں پہ جلوس صبح برآمد ہوا اور جلوس آرام کے ساتھ جو ہے بیت زہرا کی طرف بڑھ رہا ہے. جی منازع. بالکل سمی، بہت شکریہ آپ کا. اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں، بنگال میں چناؤ کے بعد ہوئے تشدد کا پورا معاملہ کلکتہ ہائی کورٹ نے CBI جانچ کا حکم دیا ہے. عدالت کی نگرانی میں جانچ کے احکامات دیے گئے ہیں. تو پورا معاملہ بنگال میں چناؤ کے بعد تشدد کا ہے. کلکتہ ہائی کورٹ نے CBI جانچ کا حکم دیا ہے. عدالت کی نگرانی میں CBI جانچ کا حکم دیا گیا ہے. کورونا وبا کے دوران باہمی امداد اور انحصار کا جذبہ مستحکم ہوا ہے. ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے. ٹیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعاون کریں جسے ہم کورونا کو مات دینے کی جانب قدم بڑھا سکے. نیٹ ورک 18 اس مہم میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا. جب تک سبھی محفوظ نہیں ہوتے تب تک کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا. اسی سوچ کی بنیاد پر ہماری مہم سنجیونی کا مقصد یقینی بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانیوں کا حق ہے.